اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ احزاب کی آیت 41 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ سامعین کرام، واضح رہے کہ خاتم النبیین کی اصطلاح ذو معنی ہے۔ عام فہم لوگوں کے نزدیک تو خاتم النبیین یا نبیوں کا خاتم سے مراد ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا ٹائٹل عنایت فرما کر بنی نو انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا اختتام فرما دیا ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا؟ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے عمومی معنی یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا کے سلسلے میں قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ خاتم النبیین کے ان معنی کی کیا قرآن کریم تصدیق فرماتا ہے یا کہ تکذیب فرماتا ہے؟ سامعین کرام، واضح رہے کہ میرے علم اور تحقیق کے مطابق قرآن کریم خاتم النبیین کے عمومی معنی یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا کی ہرگز تائید نہیں فرماتا، بلکہ ان معنی کو بڑے واضح رنگ میں جھٹلا دیتا ہے۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے آئیں ہم قرآن کریم کی چند صورتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ آیت خاتم النبیین نبوت کے 18ویں سال یعنی 5 ہجری میں مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ الانعام یہ دونوں صورتیں آیت خاتم النبیین سے پہلے مکی دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ فاتحہ تو مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ کی آیات نمبر 6 اور 7 کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ تعالیٰ، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کے لیے فرمایا ہے، اور اگلی آیت نمبر 7 میں صراط مستقیم کی وضاحت فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کے راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا تھا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب بھڑکا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے سلسلے میں اتنی وضاحت تو فرما دی ہے کہ یہ منعم علیہ گروہ کا راستہ ہے،
لیکن یہاں یعنی سورۃ فاتحہ میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ منعم علیہ گروہ کون لوگ ہیں. اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں اس طرح فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور جو لوگ اللہ اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ تعالیٰ سب امور کو بہتر جانتا ہے. سامعین کرام، بعض لوگ اس آیت میں یہ شبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ لفظ ما کے معنی ساتھ کے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی انسان صرف انبیاء کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن ان میں شامل نہیں ہو سکتا، یعنی نبی نہیں ہو سکتا. یہ شبہ بالکل غلط ہے اور دراصل کلام اللہ کی مانوی تحریف ہے. اس کی درج ذیل وجوہات ہیں. نمبر 1، پہلی وجہ، اگر کوئی شخص اس آیت میں لفظ ما کے معنی ساتھ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صرف انبیاء کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، تو پھر آیت مرقومہ بالا کے یہ معنی کرنے پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی بھی انسان نہ صرف یہ کہ نبی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ صدیق اور شہید اور صالح بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. سامعین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ نعوذ باللہ کیا اتنی بدنصیب امت ہے کہ اس میں کوئی انسان صالح بھی نہیں ہو سکتا؟ یہ معنی یقیناً غلط ہیں اور عقل سلیم ان کو رد کرتی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں کروڑوں انسان صالح ہو گزرے ہیں. یہ معنی یقیناً غلط ہیں اور عقل سلیم ان کو رد کرتی ہے، کیونکہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں کروڑوں انسان صالح ہو گزرے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بذات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق قرار دیا تھا. اب سوال ہے کہ جس مقدس اور مطہر وجود نے قرآن کریم جس مطہر وجود پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، آپ کا حضرت ابو بکر کو صدیق قرار دینا کیا غلط تھا؟ جواباً گزارش ہے کہ ہرگز غلط نہیں تھا. اور پھر جب کوئی امتی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صدیق، شہید اور صالح ہو سکتا ہے تو پھر بلا شبہ اس آیت کے مطابق وہ نبی بھی ہو سکتا ہے. افسوس ان لوگوں پر جو تعصب میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ایک برگزیدہ نبی کی مخالفت میں کلام اللہ کے معنی بگاڑنے سے بھی باز نہیں آتے. سامعین کرام، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ما کا استعمال اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں بمعنی من یعنی میں بھی فرمایا ہوا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، سورۃ آل عمران 194، یعنی اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ موت دے. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ شامل کر کے موت دینا. یہ معنی کوئی نہیں کرتا اور نہ ہی یہ معنی درست ہیں کہ اے اللہ جس دن کوئی نیک آدمی مرے اس دن اس کے ساتھ ہمیں بھی مار دینا. قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی لفظ ما بمعنی من استعمال ہوا ہے، لیکن سر دست ایک مثال کافی ہے، کیونکہ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 7 میں صراط الذین انعمت علیہم فرما کر آگے سورۃ النساء کی آیت 70 کی طرح یہ نہیں فرمایا وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ،
بلکہ یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی مذکورہ آیت میں فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ وہ اپنے کلام کو مانوی تحریف سے بچانے کے لیے کسی آیت کی تفسیر کسی دوسری جگہ پر فرما دیتا ہے، جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کی یہی سنت جاری ہے کہ بعض مقامات قرآن اس کے بعض آخر کے لیے بطور تفسیر ہیں، تاکہ خدا تعالیٰ اپنی کتاب کو خیانت کرنے والوں کی تحریف سے بچاوے۔ نور الحق روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 169۔ لہٰذا اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 میں یہ جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کے لیے فرمایا ہے، اس سے مراد منعم علیہ کا راستہ ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ النساء کی مذکورہ آیات سے یہ بات کلی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ نبیوں کے خاتم اس رنگ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا اختتام فرما دیا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اگر لفظ خاتم النبیین کے ہم ایسے معنی کریں گے تو پھر لا محالہ ہمیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ النساء کی مذکورہ آیات کی نعوذ باللہ تکذیب کرنی پڑے گی، جس کے متعلق ایک مومن اور مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85 تا 91 اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَتْ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُدَى اللَّهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سامعین کرام، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اس ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس ابراہیم کی ذریت میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت بخشی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو ہم یہ ایک ایسی قوم کے سپرد کر دیں گے جو ہرگز اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی،
پس ان کی اس ہدایت کی پیروی کر جو اللہ ہی نے عطا کی تھی. تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. سامعین کرام، سورۃ الانعام کی ان آیات سے بھی چند نتائج اخذ ہوتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، ان آیات میں 1-2 کی بجائے 17 پاک اور مقدس وجودوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اپنے اپنے وقت کے برگزیدہ نبی تھے. نمبر 2، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی. بالفاظ دیگر یہ سارے اپنے اپنے وقت کے صراط مستقیم کی طرف ہدایت یافتہ بزرگ تھے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے کر ان بزرگوں میں سے بعض کو صاحب کتاب نبی بنایا تھا، مثلا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض کو صاحب حکمت نبی بنایا تھا، مثلا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس سوال کا جواب بھی فراہم کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے سے کیا مراد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں میں سے بعض کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش کر انہیں اپنے نبوی انعام سے سرفراز فرماتا ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے آیت 91 میں اپنے برگزیدہ بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تو بھی ماضی کے ان ہدایت یافتہ وجودوں کی پیروی کر. اب سوال ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے ان ہدایت یافتہ بزرگوں یعنی آیت مذکورہ میں بیان فرمائے گئے 17 بزرگ کی پیروی کر کے کیا نبوت کی نعمت نہیں پائی تھی؟ سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی مذکورہ آیات میں فرما دیا ہے کہ اس نے پہلے زمانوں میں اپنے بعض چنیدہ بندوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عنایت فرما کر انہیں نبی بنایا تھا، تو اب جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں امت محمدیہ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی ہے تو پھر وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیوں نہیں بخشے گا؟ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے اپنے بعض چنیدہ بندوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخش کر اپنے پہلے لوگوں کی طرح انہیں نبی کیوں نہیں بنائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کسی کو نبی نہ بنانا ہوتا یا سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہ بخشنی ہوتی تو پھر وہ ہمیں سورۃ فاتحہ میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کی دعا ہی نہ سکھاتا. لہٰذا خاتم النبیین کی اصطلاح کی یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے تھے، کیونکہ یہ معنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ہی خلاف ہیں. سامعین کرام، بعض لوگ تو یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اگر خاتم النبیین سے یہ مراد دیا جائے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا تو پھر نبیوں کو ختم کرنے والا خود نبی کیسے ہو گیا؟ نبوی انعام کو بند کرنے والا بذات خود ہرگز نبی نہیں ہو سکتا. امت محمدیہ میں بعض لوگ اپنی ناسمجھی اور کم علمی کی وجہ سے خاتم النبیین کے معنی نبیوں کو ختم کرنے والا کر کے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو مثالیں دے دے کر ہمیں نبوی نعمت کی بشارت دے رہا ہے اور ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ انعام اپنے اوپر بند کرتے پھر رہے ہیں. قرآن کریم کی مذکورہ بالا قطعی آیات کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نبوی انعام سے محروم فرما دیا ہے؟ سامعین کرام، اپنے طور پر اگر کوئی اس نبوی انعام کو بند کرنا چاہتا ہے تو وہ 100 دفعہ بند کر دے، لیکن امر واقعہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے نبوی انعام سے امت محمدیہ کو محروم نہیں فرمایا، بلکہ اس کا وعدہ اور بشارت فرمائی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کی اصطلاح نبیوں کے سردار کے مفہوم میں استعمال ہوئی ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوی انعام سے امت محمدیہ کو محروم نہیں فرمایا، بلکہ اس کا وعدہ اور بشارت فرمائی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کی اصطلاح نبیوں کے سردار کے مفہوم میں استعمال ہوئی ہے، یعنی ان معنوں میں کہ نبوت کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے۔ سامعین کرام، آئیں اب ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 76 کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستعفی من الملائکۃ رسل ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے بعض افراد کو بطور رسول چن لیتا ہے۔ اللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اس آیت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا ذکر ہے، نہ کہ پہلی امتوں کے افراد کا ذکر۔ امت محمدیہ میں اگر آیت خاتم النبیین سے مراد نبوت اور رسالت کا مطلق خاتمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرشتوں کے ساتھ انسانوں کے بطور رسول منتخب کرنے کا ذکر کیوں فرماتا؟ یہ آیت بھی اس پر دال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں بھی بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے بعض افراد کا بطور رسول انتخاب فرماتا رہے گا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، المومن 16۔ وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا کلام نازل فرماتا ہے تاکہ وہ بندہ خدا کی ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ سامعین کرام، آیت خاتم النبیین کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنی ملاقات کے دن سے ڈرانے کے لیے اپنے بندوں پر اپنا کلام نازل فرمانا کیا انبیاء اور رسل کے سلسلہ جاریہ کی خبر نہیں دیتا؟ اسی طرح سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یاقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس آیت میں نصیحت نہیں فرمائی کہ اے ابنائے آدم، جب میں تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجوں تو تم کسی بھی رسول کا انکار نہ کرنا؟ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو سورۃ البقرہ میں بیان فرمودہ قصہ آدم سے ملا کر غلط طور پر اس کی آیت نمبر 39 سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت یعنی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں متذکرہ اولاد آدم سے مراد نزول قرآن سے پہلے کی اولاد آدم مراد ہے، نہ کہ نزول قرآن کے بعد کی یعنی موجودہ اولاد آدم۔ خاکسار یہاں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 میں بھی قیامت تک کے لیے اولاد آدم مخاطب ہے، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں بھی قیامت تک کی اولاد آدم مخاطب ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں متذکرہ اولاد آدم سے نزول قرآن سے پہلے کی اولاد آدم مراد لی جائے تو ایسے استدلال کو بذات خود قرآن کریم ہی غلط ٹھہراتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی آیت نمبر 36 سے پہلے کی دو آیات نمبر 27 اور 28 کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا ولباس التقوی ذالک خیر
ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہاری چھپانے والی جگہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے احکام میں سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اے آدم کے بیٹو، شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا۔ ان دونوں سے ان کا لباس اس نے چھین لیا تھا تاکہ ان پر ان کی چھپانے والی چیزیں ظاہر کر دے، اور وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو کافروں کا دوست بنایا ہے۔ سامعین کرام، ان متذکرہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جو احکامات دیے ہیں اور جو نصائح کی ہیں، کیا یہ نصائح اور احکامات صرف نزول قرآن سے پہلے والی اولاد آدم کے لیے تھے؟ ہرگز نہیں۔ ایک عام آدمی بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ احکامات اور نصائح نزول قرآن کے بعد قیامت تک ہر زمانے کی اولاد آدم کے لیے ہیں۔ وہ اولاد آدم جو نزول قرآن سے پہلے فوت ہو چکی ہے، وہ اس آیت میں مخاطب کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اس سے مراد نزول قرآن کے بعد ہر زمانے کی اولاد آدم ہے۔ جب سورۃ اعراف کی ان آیات یعنی 27 اور 28 میں نزول قرآن کے بعد کی ہر زمانے کی اولاد آدم مخاطب ہے، تو پھر اسی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں نزول قرآن کے بعد کی ہر زمانے کی اولاد آدم مراد کیوں نہیں ہو سکتی؟ مزید برآں، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اپنے زمانوں میں جو خاص تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، وہ چونکہ قرآن پاک میں بھی کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی عمومی تعلیم کی مخاطب ہر زمانے کی اولاد آدم ہے۔ لہٰذا اس طرح یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں بطور خاص نزول قرآن کے بعد کی اولاد آدم مخاطب ہے، اور انہی کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اصلاح کریں گے، ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی نبیوں کا خاتم فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں کا خاتم ہونا کسی رنگ میں بھی ختم نبوت کے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اس مفہوم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سارے کمالات ختم ہو گئے۔ سامعین کرام، خاکسار نے امام وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے آرٹیکل نمبر 101 امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت میں سے جو قرآنی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا ٹائٹل عنایت فرما کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا ہرگز اختتام نہیں فرمایا، بلکہ اس نبوی نعمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قیامت تک جاری فرمایا ہے۔ یا با الفاظ دیگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحزاب کی آیت 41 میں خاتم النبیین کا ٹائٹل عنایت فرمایا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تمام کمالات اپنے مرتبہ کمال کو پہنچے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبہ میں اپنے سے پہلے اور بعد میں قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، یعنی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔